بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی لیکچر نمبر 8 ہے آپ کا، اور چیپٹر نمبر 4 ہے بیٹا۔ حفاظت و تدوین قرآن ہمارا کویسچن ہے یہ۔ حفاظت قرآن اور عہد صدیقے میں قرآن کی جمع و تدوین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور یہ محفوظ کتاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات اس زمانے کے لوگوں کے لیے مخصوص تھیں۔ اس زمانے کے جو تقاضے تھے، تعلیمات اس کے مطابق تھیں۔ قرآن مجید نے چونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا یہ، اس لیے اس کتاب کی حفاظت ضروری تھی۔ اللہ نے اس لیے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور پھر اس قرآن کی حفاظت کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اللہ نے وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ اب اس میں پہلی بات جو کہی کہ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، کوئی عام درجے کی کتاب نہیں، بلکہ ساری کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ دوسری بات کہی گئی یہ کتاب ذکر ہے، ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی قرآن مجید دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اب اس کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی؟ کیا طریقے اختیار کیے گئے حفاظت کے لیے؟ کسی بھی گفتگو، کلام، بات کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا اسے لکھ کر محفوظ کیا جائے، یا اسے زبانی یاد کر لیا جائے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ان دونوں طریقوں کو اختیار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اسے کس طرح یاد کیا گیا، اور کس طرح قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ سب سے پہلی بات، اس کی جو حفاظت ہوئی زبانی یاد کر کے، اسے کہیں گے حفاظت بذریعہ حفظ۔ حفاظت بذریعہ حفظ۔ قرآن مجید کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ دیگر آسمانی کتب کے مقابلے میں اس کی حفاظت تحریر سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے ہوئی۔ قرآن مجید کو حفاظ نے زبانی یاد کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کا نزول ایسی قوم کی طرف کیا کہ جو قوم یہ عرب کے لوگ تھے، فطرتاً ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، تو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جنہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا، اسے حرف بہ حرف یاد کیا۔ تو لہذا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو صحابہ تھے، انہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا، اور قرآن مجید جس طرح نازل ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ ایسے تھے جو لکھتے لکھتے اسے زبانی یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید چونکہ ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا،
وقفے وقفے سے نازل ہوا، اس لیے اسے ایک کتابی شکل میں لانا اس وقت مشکل تھا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ سب سے پہلے حفظ کے ذریعے ہوئی، یعنی کہ حفاظت کی گئی۔ قرآن مجید کو مختلف اشیاء پہ لکھا بھی گیا اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو زبانی یاد بھی کیا گیا۔ اب اس کے حفظ کا اہتمام کیسے کیا گیا؟ مسجد نبوی میں حفظ قرآن کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی جسے صوفہ کہا جاتا ہے۔ صوفہ جو ہے یہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں جو چبوترا مختص کیا گیا تھا، وہاں پر سینکڑوں صحابہ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور اس چبوترے سے فارغ التحصیل حفاظ قرآن کو اصحاب صوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے سند یافتہ حفاظ 4 صحابہ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سند یافتہ حفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ان 4 صحابہ سے حاصل کرو: حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کو قرآن مجید مکمل طور پر حفظ بھی تھا، جن میں سے چند یہ بھی ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت طلحہ۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو قرآن مجید مکمل طور پر حفظ تھا۔ ان تمام حفاظ میں سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ اب یہ اس طریقے سے قرآن مجید کی زبانی طور پر حفاظت کی گئی۔ اصحاب صوفہ جو مدینے میں مختص چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر قرآن مجید یاد کیا کرتے تھے۔ اس طرح زبانی طور پر قرآن مجید صحابہ نے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت بذریعہ حفظ اس کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا طریقہ قرآن کو محفوظ کرنے کا کتابت کا تھا، لکھ کر قرآن کو محفوظ کرنا۔ قرآن مجید کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرنے کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسے لکھ کر کس طرح محفوظ کیا گیا، پھر عہد صدیقی میں کس طرح اس کی حفاظت کی گئی لکھ کر، اور تیسرا دور عہد عثمانی کا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عہد رسالت میں قرآن مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی۔ عہد رسالت میں کتابت قرآن کا خوب اہتمام کیا گیا۔ قرآن چونکہ بتدریج نازل ہوا، یک بارگی میں نازل نہیں ہوا، وقفے وقفے سے گریجولی نازل ہوا، اس لیے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاتبان وحی صحابہ سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ جو صحابی اس وقت میں موجود ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے قرآن مجید لکھوا لیتے، اور جو صحابی قرآن لکھتے تھے قرآن مجید کے وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آیات کو، صورتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ان لکھنے والے صحابہ کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے۔ عہد رسالت میں جن اشیاء پر قرآن لکھا گیا، پتھر کی سلیں تھیں، چمڑا تھا، درختوں کی چھال تھی، اونٹ کے شانے کی ہڈی تھی، ان پر قرآن لکھا جاتا رہا، وقت گزرتا رہا، اور 23 سال کی مدت میں قرآن مجید مکمل ہوا، اور اس کے چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قرآن مجید مکمل طور پر ایک کتابی شکل میں محفوظ نہیں تھا، بلکہ مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا تھا، لیکن لکھ کر اس کی حفاظت کی گئی تھی، لکھا گیا تھا مختلف اشیاء پر۔ تو اس طرح عہد رسالت میں قرآن مجید کو اس طرح لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی، اسے کتابی شکل میں کیسے لایا گیا، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے بیٹا۔ تو ابھی یہ کویسچن نمبر کنٹینیو ہے، لیکچر نمبر 9 میں انشاءاللہ ہم اس کا بقیہ ایسا کر کے اس کویسچن کو کمپلیٹ کریں گے۔